السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لو مدینہ چینل کی جانب سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں، ایک خوبصورت عورت کے حوالے سے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زیادہ کسی کو مل جائے تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ علم ہو یا پھر دولت ہو یا پھر خوبصورتی، یہ تینوں ہی ایسی چیزیں جو اگر ضرورت سے زیادہ مل جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور آج کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اسی حوالے سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی کہ جس کی خوبصورتی کی مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ جو اس کو دیکھتا وہ یقیناً دیکھتا رہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے پنپ چکے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں حابیل اور قابیل کے حوالے سے کہ کس طریقے سے خوبصورتی کی وجہ سے آپس میں جھگڑا ہوا، اور پھر آپس کے جھگڑے میں جو ہوا اس کے بارے میں تو یقیناً قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، ہم سبھی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو ضرورت سے زیادہ حسن مل جاتا ہے تو یقیناً وہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا والوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے نیچے سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے جو پیر ہوتے ہیں وہ زمین میں نہیں ٹکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو عورت تھی وہ کچھ اسی طریقے سے تھی، یعنی اس کو اپنے حسن کے اوپر بڑا ہی ناز تھا، جو اس کو دیکھتا وہ یقیناً دیکھتا رہ جاتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے برپا ہو چکے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات ضروری نہیں کہ ہر حسن والا یقیناً فریب کرتا ہو، ہر حسن والے سے فتنہ برپا ہوتا ہو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر بات آئی ہے حسن کی تو یقیناً سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی بات کیوں نہ کریں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں، زمین و آسمان میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا کا حسن، یہاں تک کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبارک کو اللہ نے 70 پردوں کے اندر رکھا، لیکن باوجود اس کے جو آپ کا حسن دیکھتا وہ یقیناً دیکھتا رہ جاتا، اور ساری کائنات کے اندر آپ کے حسن مبارک کی کوئی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کو بتاتا چلوں، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر، یعنی آپ کے حسن مبارک کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے جلوے کو دیکھ کر اور آپ کے نور کو دیکھ کر، چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ کبھی بھی نفسانی محبت کا شکار نہیں ہوا۔ اگر کسی محبت کا شکار ہوا تو وہ یقیناً روحانی محبت کا شکار ہوا، یعنی حقیقی محبت کا شکار ہوا۔ تو یہی ہے ہمارے پیارے آقا کا معجزہ، یہاں تک کہ آپ کے حسن مبارک کی وجہ سے کبھی کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ فتنے جو ہوا کرتے تھے وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر یقیناً ختم ہو جایا کرتے تھے۔ میں آپ سبھی کو بتاتا چلوں، پیارے آقا کے حوالے سے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے بتائی ہیں تاکہ آپ کو معلوم پڑ سکے کہ ہر حسن جو ہوتا ہے وہ یقیناً فتنہ برپا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بنی اسرائیل کی جو یہ خوبصورت عورت تھی، آپ سبھی کو بتا دوں، اپنے خوبصورت جسم کی وجہ سے یہ نوجوان طبقے کو، یعنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی اور گناہ میں شامل کرتی تھی، اور اس عورت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو گناہ کر چکے تھے، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو جہنم کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب اللہ کو کسی کو حق کے راستے پر لانا ہوتا ہے یا حق کے راستے سے ہٹانا ہوتا ہے تو وہ ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو عورت تھی جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، یہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ جس کی وجہ سے جو بھی آتا وہ اس کے پاس بے شمار دولت لے کر آتا، اور اسی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ پیسے والی ہو چکی تھی اور بڑی ہی مشہور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ جس بیڈ کے اوپر، جس پلنگ کے اوپر یہ گناہ کرتی تھی، وہ جو پلنگ یا بیڈ تھا وہ بھی سونے کا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک دن کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان شخص جو بڑا ہی عابد تھا، جو بڑا ہی اللہ والا تھا، یعنی ہر وقت اللہ کے حمد و ثنا میں لگا رہتا تھا، اور ساری زندگی وہ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس دن ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ جو نوجوان شخص تھا وہ اپنی خانقاہ سے باہر آ گیا، یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ کسی کو حق کا راستہ دکھانا چاہتا تھا ان کے ذریعے، اسی وجہ سے شاید وہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی وہ نوجوان شخص اپنی خانقاہ سے باہر آیا، اس کی جو نظر تھی وہ
وہ اسی عورت کے اوپر چلی گئی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ جو عورت تھی یہ بہت ہی زیادہ مشہور تھی، اور مشہور اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی مثال میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو دیکھتا وہ یقیناً اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے فتنے برپا ہو چکے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی اس نوجوان شخص نے اس عورت کو دیکھا، وہ بھی اس عورت کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستو، یہ جو نوجوان شخص تھا یہ اس عورت کے پاس گیا اور جا کر یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، میں یہی تو کام کرتی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے کچھ زیادہ رقم لیتی ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا ہی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو عورت تھی یہ اتنا ہی زیادہ لوٹنے کی کوشش کرتی تھی، یعنی اپنے حسن کی وجہ سے۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں، جب نوجوان شخص نے یہ بات سنی تو اس نے ساری زندگی کی کمائی جو لوگوں سے اس نے جمع کی تھی وہ ساری کی ساری لا کر اس عورت کو دے دی، اور وہ جو عورت تھی وہ راضی ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ شخص کو اپنے گھر لے گئی، اور گھر لے جانے کے بعد جیسے ہی وہ دونوں آپس میں گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھے ہی تھے آمنے سامنے، کہ تبھی وہ جو نوجوان شخص تھا اس کی روح کانپنے لگی اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان شخص کے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہو گئی، اور وہ اس چیز کو لے کر ڈرنے لگا کہ اگر میں نے یہ گناہ کر دیا تو میں جہنم کے اندر جلایا جاؤں گا، جہنم کے اندر ایندھن بنایا جاؤں گا، اور اس گناہ کی تو یقیناً سزا جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ تو یہ بات سوچتے وہ جو نوجوان شخص تھا وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ بات کہتا وہ بھاگا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے وہ باہر گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، خوف الہی اس شخص کے دل کے اندر ایسا بیٹھ چکا تھا، ایسا ڈر بن چکا تھا کہ وہ اپنے ہوش کو کھو بیٹھا، یہاں تک کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ بھی یقیناً اس کی چلی گئی۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو عورت تھی یہ اس بات سے بڑی متاثر ہو گئی اس شخص کے کہ یہ جو نوجوان شخص تھا میرے قریب آیا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے میرے ساتھ گناہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میری خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس نے اپنی ساری رقم جو تھی وہ میرے حوالے کر دی اور میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس بات کو لے کر وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئی، بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی، اور پھر اس عورت نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور بنی اسرائیل کی گلیوں کے اندر اسی شخص کو ڈھونڈنے لگی۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، وہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ تو بے سدھ ہو چکا تھا، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو چکا تھا اور اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو عورت تھی وہ لوگوں سے یہ بات کہنے لگی، میں تو اس لیے اس کو تلاش کر رہی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت ہوتی ہے توبہ کرنے کے بعد اس نوجوان شخص کے بھائی سے ہی شادی کر لیتی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں ہم نے، اگر ہم توبہ کر لیں سچے دل سے تو یقیناً اللہ بڑا نوازتا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس عورت کو اللہ نے بعد میں 10 بیٹے عطا کیے، اور وہ سبھی کے سبھی اللہ کے خاص محبوبوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، توبہ اس عورت نے کی، لیکن پھل دیکھیے آپ اس چیز کا کہ اللہ نے ان کے بیٹوں کو یقیناً بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا کیا، اپنے محبوب بندوں کے اندر شمار کیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور وہ اگر چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنا دیتا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور حق کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنی زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پیارے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہیں بلی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہیں بلی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہیں بلی میں یہ تاثیر
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی